الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھیوں نے آپ کے خوف الہی، عبادت میں سخت کوشش اور خوف آخرت کی بنا پر آپ کی پراگندہ حالی کو دیکھ کر یہ عرض کیا، اے استاد محترم، آپ اس سے کم درجے کی مشقت کے ذریعے بھی انشاءاللہ تعالی اپنی مراد اور مقصود کو حاصل کر لیں گے۔ آپ نے فرمایا، میں کیوں کوشش نہ کروں، حالانکہ میں نے سنا ہے کہ اہل جنت اپنے مکانات میں تشریف فرما ہوں گے کہ اچانک ان پر نور کی ایک تجلی پڑے گی جس سے 8 جنتیں جگمگا اٹھیں گی۔ وہ یہ گمان کریں گے کہ یہ اللہ رب العزت کی ذات کا نور ہے، تو سجدے میں گر پڑیں گے۔ انہیں ندا ہوگی کہ اپنے سر اٹھاؤ، یہ وہ چیز نہیں جس کا تم کو گمان ہوا ہے، بلکہ یہ تجھ ایک جنتی عورت کی مسکراہٹ کا نور ہے جو اس نے اپنے خامد کے سامنے کی ہے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ اشعار پڑھے، جس کا مسکن و رہائش جنت و فردوس ہو، اسے مشقت اور تنگ دستی کو برداشت کرنا نقصان دہ نہیں۔ تو اسے پراگندہ حال، خوف زدہ اور سہما ہوا بوسیدہ لباس میں مسجدوں کی طرف جاتا دیکھے گا۔ اے نفس، کیا تو جہنم کے شعلوں کو برداشت کر سکتا ہے؟ قریب ہے کہ ذلت و خواری کے بعد تجھے یہ برداشت کرنا پڑے۔ میں کہتا ہوں کہ جب عبودیت کا انحصار 2 چیزوں پر ہے، ایک تو عبادت و طاعت میں مشغولیت اور دوسرا گناہوں سے پرہیز، اور مطلوب اس نفس کی موجودگی میں اسی وقت حاصل کیا جا سکتا ہے جب اسے ڈانٹ پھٹکار، شوق اور رغبت اور خوف و رجا کے ذریعے اس کی طرف متوجہ رکھا جائے، کیونکہ سرکش جانور اسی وقت قابو میں آتا ہے جب ایک آدمی آگے کی طرف کھینچ رہا ہو اور ایک پیچھے سے ہانک رہا ہو۔ یہ جانور جب اپنی خواہش کے چارے کو منہ مارنے لگتا ہے تو اسے ڈنڈا مار کر روکتا ہے۔ اتنے میں دوسری طرف سرسبز گھاس نظر آتی ہے تو وہ اس طرف متوجہ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ تو اسے پوری احتیاط سے روکتا ہے تو وہ رکتا ہے۔ اور شریر و سرکش بچہ اسی وقت تعلیم کی طرف دھیان دیتا ہے جب اس کے والدین اسے کئی طرح کا لالچ دیں اور استاد اس پر رعب اور دبدبہ قائم رکھے۔ بالکل یہی صورتحال اس نفس امارہ کی ہے۔ یہ بھی ایک سرکش جانور ہے جو اپنی خواہشات اور شہوات کی چراگاہ میں رہنے کا بہت شوقین ہے۔ خوف اس کے لیے ڈنڈے اور ہانکنے والے کا کام دیتا ہے، اور ثواب و نجات کی رجا اس کے لیے سرسبز چارہ ہیں جس سے یہ عبادت و بندگی کی طرف راغب ہوتا ہے۔ نیز یہ سرکش اور شریر بچے کی طرح ہے جسے بندگی اور پرہیزگاری کی کتاب پڑھانے کی ضرورت ہے۔
دوزخ کا عذاب تو اس میں خوف پیدا کرتا ہے اور جنت اور اعمال کا ثواب اس میں رجا پیدا کرتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح ریاضت اور بندگی کے لیے ضروری ہے کہ نفس میں خوف اور رجا پر تصور اجاگر کرے، ورنہ یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ یہ تقوی اور عبادت کی کتاب پڑھ لے اور تم سے موافقت پیدا کر لیں۔ بندگی کے طلبگار میں یہی تصور پیدا کرنے کے لیے قرآن مجید میں جا بجا اور مبالغے کی حد تک وعدہ و وعید اور ترغیب اور ترہیب کا ذکر کیا گیا ہے۔ ثواب کا اس انداز میں ذکر کیا گیا کہ خواہ مخواہ کشش پیدا ہوتی ہے، اور دردناک عذاب کا اس وضاحت سے ذکر کیا گیا کہ اس کی برداشت کی قوت انسان میں نہیں۔ لہذا تم پر لازم ہے کہ خوف اور رجا کو پیش نظر رکھو تاکہ عبادت و بندگی سر انجام دینے سے مطلوب و مقصود حاصل ہو سکے، اور اس راستے میں تکلیف اور مصائب برداشت کرنے میں آسانی اور سہولت پیدا ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو پڑھا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو سن کر آپ کے علم میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر ضرور کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔